صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر، حاضر خدمت ہیں۔ ARYQ TV پر ہماری آپ کی ملاقات ہر جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہوتی ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے حالات حاضرہ کے تناظر میں، اپنے معاشرتی رویوں کے تناظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، اس میں ہم گفتگو کرتے ہوئے پہنچے تھے کہ خاندانی زندگی ایک پوری، اور اس میں چونکہ شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے اور ہمارے ہاں ہر چیز سیزنل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ رجب سے، اب تو رجب کے بعد سے جو شادیوں کا سلسلہ تو بقرعید تک وہ یہ سیزن ہے شادیوں کا۔ تو پچھلا موضوع جو تھا وہ خاندانی نظام پر تھا، اور اسلام کے خاندانی نظام میں جو ثمرات تھے اس میں میاں بیوی کے تعلق پر اور نکاح کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی تھی، اور چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یہ جو نکاح کا بندھن ہے، اسے ہم نے ایک زندگی کے حلے گلے کے طور پہ لیا ہوا ہے۔ مجھے معاف کیجیے کہ بڑا بازاری سا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ زندگی کے جو معمولات ہیں ہمارے، اس میں ہم نے لیا ہوا ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایک ایسا ہی معاملہ ہے جیسے عام رسومات۔ یہ رسم نہیں ہے، یہ دینی فریضہ ہے۔ اس کی ہمیں باقاعدہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات کا استحکام وہ اسلام کا مطمع نظر ہے، بلکہ یہاں تک کہ میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات کو وہ صدقہ قرار دیا گیا۔ اس سے آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو کہ نکاح کتنی اہم چیز ہے۔ بہرحال اس پر بات ہو رہی تھی، اور پھر بات چلتے چلتے بہت دور تک چلی گئی تھی، اور یہ تھا کہ صاحب تعلق باللہ کا ذریعہ جو چیزیں بنتی ہیں اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن شجاع صاحب سے میں پچھلے پروگرام کا ریکیپ یا خلاصہ لینا چاہتا ہوں، لیکن قبل از وقت ایک بات آپ کو بتا دوں۔ ظاہر ہے پورے ملک میں سردی کی ایک شدید لہر آئی ہوئی ہے۔ دن کا موسم کچھ اور ہوتا ہے، رات کا موسم کچھ اور ہوتا ہے، مزاجوں کا موسم اسی حساب سے تبدیل ہوتا ہے۔ شجاع صاحب کے مزاج کا موسم بھی بدلا ہوا ہے کچھ، میں بھی گلے کے اعتبار سے اچھی کنڈیشن میں نہیں۔ جی بتائیے۔ یہ صورتحال ہے، تو وقفے درمیان میں اگر کوئی ایسی صورتحال تو ذرا وہ بے مزہ مت ہو جائیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو۔ بہرحال شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ مزاج آپ کے سامنے، مزاج بتا دیے میں نے پہلے۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین سے پیشگی معذرت اگر ان کی سما خراشی ہو، ان کی سماعت پر ہماری گفتگو کا انداز اگر گرا گزرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشستوں میں دعوت دین اور اقامت دین کے تعلق سے خاصی گفتگو ہم نے کی، اسی کی ذیل میں جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کا ذکر بھی آیا، اور غلبہ دین اور نفاذ دین کی جد و جہد کا بھی ذکر آیا۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ جد و جہد کرنے والے اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے ہوں گے، چنانچہ جد و جہد کا آغاز ہماری ذات ہمارے گھروں سے ہوگا۔ پھر بات ہوتے ہوتے معاشرتی معاملات کے ذیل میں گھروں کے استحکام کی طرف گئی، اور ہم نے اس پر بڑی دل سوزی کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ یہ گزارش کی کہ اگر گھر مضبوط ہوں گے تو معاشرے مضبوط ہوں گے۔ گھروں میں اگر الہامی تعلیمات پر عمل ہوگا تو ہم کسی انقلاب کے بارے میں اور نفاذ دین کی جد و جہد کے بارے میں سوچ سکیں گے انشاءاللہ۔ چنانچہ 3 امریکی صدور کے حوالہ جات دیے گئے، ان کے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریسز کے حوالے سے، کہ جب پالیسیز کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے امریکی صدر کی طرف سے، تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو، کبھی کوئی کہتا ہے کہ گھروں کو مضبوط بناؤ، کبھی کوئی کہتا ہے کہ مضبوط گھرانہ مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور مضبوط معاشرہ مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ اس وقت دنیا کے حالات کے نتائج ہیں کہ بڑی بڑی مملکتوں کے صدور کو بھی اپنی قوم کے سامنے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کرتے ہوئے یہ باتیں کہنا پڑ رہی ہیں۔ پھر ہم نے جانا کہ قرآن کریم بڑا پیارا لفظ ہمارے سامنے رکھتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، سورہ البقرہ آیت 187 کے ذیل میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس، تم شوہر بیویوں کے لیے لباس ہو۔
پھر ہم نے نبی علیہ السلام کی کچھ تعلیمات کا ذکر کیا، شوہر کے بارے میں ہدایات، بیوی کے بارے میں ہدایات، پھر یہ کہ زوجین کا تعلق یہ صدقہ ہے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ جائز طریقے پر اپنی فطری خواہش کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ثواب کا باعث ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں متنبہ کیا کہ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے خاندانی روابط کا، اور وہ اپنے اس ایجنٹ سے خوش ہوتا ہے جو آ کر یہ بتاتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دی۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم رحمان کی بات کو مانیں گے یا شیطان کی بات کو مانیں گے، بٹ نیچرل ہمیں رحمان کی بات کو ماننے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ جو نکاح کا عمل ہے اسی کے ذریعے خاندان وجود میں آتا ہے، مگر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شادیوں کا سیزن ہے پاکستان میں، جنوری کا مہینہ بلکہ اس سے پہلے دسمبر کا مہینہ معروف ہے، اس سے کہ ملک بھر سے چھٹیاں بھی بعض بچوں کی بلکہ بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور باہر سے بھی لوگ تشریف لا رہے ہوتے ہیں، تو ایک سیزن ہوتا ہے، اور پھر شوال کے مہینے میں شادیوں کی کثرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ ذکر کیا بارہا ہمارے ان پروگرامز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز میں کہ دین کی تعلیم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نکاح کا معاملہ بڑا آسان ہے۔ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، اچھا ہے کہ مسجد میں منعقد ہو، چھواروں کی تقسیم کا معاملہ ہے، اور مہر کی ادائیگی کا معاملہ ہے شوہر کی جانب سے، اور ولیمے کا اہتمام ہے شوہر کی جانب سے، باقی پوری زندگی پڑی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی۔ یہ جو آج ہم نے اس کو محض انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا اور ہلے گلے کا ذریعہ بنا لیا، یہ ایسا معاملہ نہیں تھا دین میں۔ نکاح کا بندھن بڑا پاکیزہ بندھن، بڑا مقدس بندھن ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور سنت ہے تو دین نے اس کو آسان کیا ہے، نہ کہ یہ کہ جیسے آج ہم نے نکاح کے عمل کو مشکل بنا ڈالا۔ تو نبی علیہ السلام کا ایک بڑا اہم کام کیا تھا؟ سورہ اعراف آیت 157 میں ذکر آتا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی علیہ السلام ان کے اوپر پڑے ہوئے بوجھوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں، اور ان کی گردنوں میں جو طوق پڑے ان سے نجات دلاتے ہیں۔ تو بیجا رسومات، بیجا قسم کے بوجھ جو لوگوں نے اپنے اوپر لادے ہوئے اس سے نجات دلانا حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ امتیوں کا کام ہے کہ اس نکاح کے معاملے کو آسان کریں تاکہ حیا محفوظ رہے اور زنا کے راستے بند ہوں، گھر مضبوط ہوں تو معاشرے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اصل میں یہ جو شیعہ صاحب نے اب گفتگو فرمائی ہے اس میں بڑے معاشرتی پہلو ہیں۔ ہمارے ہاں نکاح اتنا مشکل ہے، اور خاص طور پر اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہیں تو بیٹی کی شادی کرتے وقت تو باپ جو ہے وہ اپنے آپ کو گروی رکھ دیتا ہے، فروخت ہو جاتا ہے، قرض لے رہا ہے، ادھار لے رہا ہے، چونکہ ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے، جہیز بھی دیے جا رہے ہیں، جوڑے بھی بن رہے ہیں، دنیا بھر کے، مجھے معاف کیجیے کہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اچھا نہیں، خرافات ہم نے شروع کی، مہندیاں ہو رہی ہیں، مائیوں ہو رہی، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ان رسموں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنا لیا ہے۔ نکاح مہنگا ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تاخیر ہوتی رہتی ہے، جب تک اتنا مال جمع نہیں ہو جائے گا اس وقت تک بچوں کی شادی کے بارے میں نہیں سویا۔ حالانکہ بچوں کے بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ان کی جلدی سے جلدی شادی کر دی جائے۔ اچھا یہ دینی معاملات تو ہیں کہ بچوں کی جلدی نکاح کر دیے جائیں اگر وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، اس کے معاشرتی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ بچوں کی شادی جلدی ہو جائے گی، ان کی جو اولاد ہوگی اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ ان کا دست بازو بن جائیں گے، اس قابل ہو جائیں گے، ان کی تعلیم مکمل ہو چکی ہوگی، ملازمتیں شروع کر چکے ہوں گے۔ تو اصل میں ایسا اسلام نے جس پہلو پر بھی توجہ دی ہے اس کے دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ، ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں کبھی۔ بالکل، دیکھیے اللہ کا دین دین فطرت ہے، اور اللہ کا دین آسان ہے۔ حدیث مبارک میں ہے الدین یسر، دین تو آسان ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہے آیت 187 میں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا۔ سورہ حج کے آخر میں آتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ جب نکاح دین کا تقاضا ہے تو نکاح میں تو آسانی، یہ تو مشکلات ہم نے پال رکھی ہیں نا، مصیبتیں ہم نے پال رکھی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور اینگل سے اس کو دیکھیے، تمام انبیاء کی محنتیں افراد پر تھیں، لوگوں پر تھیں۔ آج ساری محنت بندوں کو چھوڑ کر مال پر ہے، دولت پر ہے، جائیداد پر ہے، اشیاء پر ہے، چیزوں پر ہے، آرائش پر ہے، زیبائش پر ہے، ڈھیر جمع کرنے پر ہے، حالانکہ اصل تو بندہ ہے۔ مادہ پرستی ہماری عروج پر ہے جی، تو یہ ساری فضولیات جو ہے اس کے بعد بھی اس بات کی شیورٹی نہیں کہ معاملات بڑے اچھے چلیں گے۔ آپ اور میں جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کروڑوں کے خرچ کرنے کے بعد بھی شادی 6 مہینے نہیں چل سکی، کیا نتیجہ نکلا؟ تو بھائی افراد پر محنت، یہ جو دو افراد کا تعلق ہے، اگر یہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں، قرآن پاک میں
سورہ روم کی آیت 21 اکثر شادی بیاہ کے کارڈ پر اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے کے پاس جا کے سکون تلاش کرو. تو سکون افراد کے تعلق کے نتیجے میں ہے، اشیاء سے نہیں ہے، چیزوں سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے. اور اللہ کی ابھی ہماری قدر و قیمت مال، چیزیں، جائیداد کی بنیاد پر نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. دل میں کیا نیتیں ہیں، اخلاص سے تو ایمان ہے تو اللہ کی قدر ہے، اعمال میں خلوص ہے اور اعمال خیر کے اعمال ہے، اللہ کی قدر و قیمت ہے. اور انسان تو محبت کا بھوکا ہے نا، انس سے بنا ہے، تو یہ محبت تو قلبی تعلق کا معاملہ ہے اور رویوں کے نتیجے میں محبت میسر آتی ہے. تو ہماری محنتیں زیادہ ہیں اشیاء کی طرف، چیزوں کی طرف، مال و دولت کی طرف، جبکہ انبیاء کی محنتوں کا رخ بندوں پر ہوا کرتا تھا. اصل میں ہمارے ہاں جو شادی بیاہ ہوتے ہیں، جیسے شجاع صاحب نے بھی ایک بڑا لرزا دینے والا جملہ جو ہے وہ ادا کیا ہے، اور جو معاشرے کی حقیقت ہے. کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی، مطلب کروڑوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہ واقعی کروڑوں خرچ ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے، کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد شادی 6 مہینے نہیں چلتی. اور اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ ہے کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ جتنے بھی ہیں، چیلے جو ہیں، ان کا سب سے بڑا مشن یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی جائے. تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، اگر اس میں دراڑ پڑ جائے تو ظاہر ہے اگر ظاہری جدائی نہ ہو تو فکری جدائی تو ہو جاتی، ذہنی جدائی تو ہو جاتی، دلوں میں تو فرق آ جاتا ہے اور وہی فساد کا باعث بنتا ہے. اور یہ کام جو ہے وہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو یہ معاملہ چلا ہوتا ہے نا، جو ایک معاشرتی رویہ ہمارا، جو ساس بہو کے ریلیشن شپ ہیں، نند بھاوج کے ریلیشن شپ ہیں، گھریلو لوگوں کے ایک دوسرے کے آتے ہی جو ہے وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو انہیں بڑا بڑا کر کے شام کو بتایا جاتا ہے. اتنی سی بات ہوئی تھی، سمجھے، ایک چمچہ مکھن گر گیا تھا تو پوری ٹکی کا حساب دینا پڑا کہ صاحب یہ پوری 50-100 گرام کی ٹکیا جو تھی مکھن کی وہ ضائع کر دی ہے بہو بیگم نے، سمجھے. یا انہوں نے آ کے کہا کہ آج آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں وہ صبح 10 بجے اٹھی تھیں اور اٹھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے چائے طلب کر لی تھی. اب وہ بیٹا جو ہے وہ سینڈوچ ہے، وہ نہ بیوی کی طرف سے زیادہ بول سکتا ہے نہ ماں کی طرف سے بول سکتا ہے. تو یہ چھوٹی بظاہر یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک مکھن کا چمچہ ضائع ہوا تھا، لیکن ایک مکھن کا چمچہ ضائع نہیں ہوا. ایک ریلیشن شپ میں جو دراڑ آئی تھی اس نے محبت کا رشتہ جو ہے اس میں معاف کیجیے گا فاصلہ پیدا کر دیا. جی، اور اس کے نتائج پہ دورس ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں. ہاں، ایک چنگاری کافی ہوتی ہے نا جی، اور یہ روز لگتی چنگاری. ہاں، اور بعض مرتبہ چنگاریاں جمع ہو جائیں تو بہت بڑے بلاسٹ کا، بہت بڑے دھماکے کا وہ پیش خیمہ بن جاتی ہے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایک دم سے ایسے وہ ایک دم نہیں ہوتا. ہاں، وہ قطرہ قطرہ پڑتا رہتا ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوا کرتا. بالکل. تو وقت پرورش کرتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا گھریلو، اچھا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اسے اگنور کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل، ہم نہیں کرتے اگنور، ہمارے ہاں تو بالکل اگنور کرنے کا رواج نہیں ہے. چھوٹی باتیں یار ٹھیک ہے، ہو گئی نہ ہو گئی، ختم ہو گئی بات. وہ خاتون کچن میں گئی تھی کام کرنے کے لیے، وہ اتفاق سے ایک برنی انہوں نے اٹھائی، وہ شیشے کی تھی، ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر گئی، ٹوٹ گئی. اس کا تو وقت آ گیا تھا ٹوٹنے کا، وہ بہانہ ہی ہو گیا ان کے ہاتھ سے گر گئی. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی ہوتی. اب اس پہ قیامت آ جائے اور نوبت جو طلاق تک پہنچ جائے. اور اس گھر میں کیا برنی یا گلاس یا پلیٹ یا باؤل کبھی نہیں ٹوٹا؟ بیٹی سے کبھی نہیں ٹوٹا ہوگا. تو کل بیٹی سے ٹوٹا تھا، اگر آج بہو سے ٹوٹ گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ استغفر اللہ. تو یہ صورتحال ہو گئی. بھائی انسان کی بچی وہ بھی ہے نا، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، لاڈ پیار میں پل کے آئی ہوگی، نہیں سیکھ کے آئی ہوگی اپنے گھر سے. سکھا لو، کچھ دن رہے گی سیکھ جائے گی، لیکن محبت سے سیکھے گی، تانے دے کے نہیں سیکھے گی. اگر روزانہ اسے پن کرتے رہیں گے نا تو وہ بھی چڑ جائے گی. انسان ہے نا، کچھ نہ کچھ ہوگا. اور یہ جو پھر یہ ہوگا، یہ آہستہ آہستہ نا جدائی کا سبب بنے گی. اور یہ جو شیطان کا ایجنڈا ہے اس پہ ہم خود عمل پیرا کر ہو رہے ہوں گے. اور وہ حدیث ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ شیطان روزانہ سمندر پر اپنا دربار لگاتا ہے، اس کے چیلے آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں، اور پھر وہ ایجنٹ جو آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر و بیوی کے درمیان جدائی ڈالی. اب یہ جدائی ڈلوانے والے بھی تو ہوتے ہیں، تو شیطان کھڑا ہو کر اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا. تو اب یہ کام سوچیے کہ اس طرح جو ہے گھر برباد ہو رہے ہیں. اور ہمارے ہاں بڑا
بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرتی رویے ہمارے گھروں کے اجاڑ کا اللہ سب کے گھروں کو محفوظ رکھے سبب بن رہے ہیں. بیٹیاں آباد نہیں ہو رہی گھروں میں, بہوؤں کی زندگی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی گئی ہے. ساسوں کا سکون ختم ہو گیا ہے اور صرف اپنے رویوں کی وجہ سے ہوا ہے. مطلب ساس کا صرف رویہ نہیں, بہو کا رویہ, ساس کا رویہ, خود بیٹے کا رویہ, گھر والوں کا رویہ, ہمارے رویے تبدیل ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور جو سب سے خطرناک پہلو ہے اس کا وہ یہ کہ پہلے تو ہم یہ سنتے تھے کہ طلاقوں کا ریشو یا تناسب بڑھ رہا ہے. اب الٹا معاملہ سننے میں آ رہا ہے کہ خلا کا تناسب بڑھ رہا ہے. اب مجھے نہیں معلوم, شجاع صاحب بتائیں گے, جو شجاع صاحب تو بہت نکاح پڑھاتے رہتے ہیں. جی نکاح پڑھاتا ہوں میں. نکاح پڑھاتے خلا نہیں کراتے. اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے. ڈاکٹر صاحب بات صحیح ہے کہ پورے پاکستان بھر میں اپنی دینی مصروفیات کی وجہ سے جانا ہوتا ہے تو بہت سارے بار کونسلز میں بھی خطاب کا موقع ملتا ہے. تو وہاں وکیلوں سے جب ہم گفتگو ہوتی ہے پروگرام سے پہلے پروگرام کے بعد تو میرے یہی سوالات ہوتے ہیں کس نوعیت کے کیسز ڈیل کرتے سول. زیادہ کیسز کیا آتے ہیں؟ جائیداد کے مسئلے, طلاق کے مسئلے, خلا کے مسئلے. اور خلا ہمارے بعض ججز جو ہیں اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو 2-3 دن میں نمٹا دیتے ہیں. اور شرعاً مفتیان کرام بتائیں گے کہ یہ 2-3 دن نمٹانا 2-3 دن کا کام نہیں تو بڑا لمبا پروسیس ہے. لمبا پروسیس ہے. کچھ اچھے خدا کا خوف رکھنے والے وکلاء ہیں جو سمجھاتے ہیں. اور بعض جگہ میں نے دیکھا جیسے مظفر آباد میں اور ایک اور مقام پر کہ وہ کچھ علماء کو یہ سماجی شخصیات کو انوالو کرتے ہیں, فیملیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کہتا فیسیں اور جگہ سے مل جائیں گی ہمیں, اگر کسی کا گھرانہ جڑ جائے تو کیا ہی اچھی بات. تو میں نے گزارش کی ان کو, بلکہ میں نے ترغیب دلائی کہ حضور بھی کبھی کسی گھرانے کا ملاپ کراتے صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت خوش ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات صحیح ہے کہ کثرت طلاق اور اب کثرت خلا کا معاملہ بڑھ رہا ہے. دوسری ایک اور انتہا آ رہی ہے نکاح کا انکار. نکاح کا انکار کرنا غیر فطری بات ہے. مغرب کے معاشروں کو دیکھ لیں, وہ گٹر کے ڈھیر بنے ہوئے, کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے, جہاں خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے. اور ان کی امریکی صدور میں نے عرض کیا کہ وہ بیچارے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں کہنے پر مجبور ہے کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو. تو ایک ہے طلاق کی کثرت, ایک ہے خلا کی کثرت. وہ تو لڑکی کی طرف سے بات جاتی ہے, لڑکی کا باپ ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور اگلی جو بات ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے وہ نکاح کے انکار کی بات بڑھ رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دیکھیے اگر اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے, ایمان کی آبیاری کا معاملہ نہیں ہے, کتاب و سنت سے تعلق کا معاملہ مضبوط نہ ہو تو بھی شیطان کے فریب اور دجالی تہذیب کے حملے یہ ہم پر حاوی ہوں گے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. مغرب کی وہ عورتیں جو اسلام قبول کرتی ہیں, مغرب کی معاشروں کی یا غیر مسلم معاشروں کی وہ عورتیں جو اسلام قبول کرتی ہیں, اس سے ان کے انٹرویوز پڑھ لیں, سب کچھ سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے, کہ ان کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کا جو سوشل فیبرک ہے, اسلام کی جو معاشرتی ہدایات ہیں, اسلام کی جو معاشرتی اقدار ہیں, انہیں نے ہمیں کیچ کیا ہے. کیا خوبصورت مقام ہے ایک ماں کا اسلام میں, ایک عورت کا اسلام میں, ایک بیوی کا اسلام میں, ایک بیٹی کا اسلام میں, ایک بہن کا, ایک خالہ کا, ایک پھپھو کا. کیا فرماتے اللہ کے رسول؟ ایک صاحب آ کر کہتے حضور گناہ ہو گیا ہے. اچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ نہ حضور والدہ تو زندہ نہیں, ورنہ خدمت کر لیتے تو تمہارا گناہ اللہ معاف کرتا. سبحان اللہ. اچھا تمہاری خالہ ہے؟ ہاں میری خالہ حیات ہے, جاؤ خالہ کی خدمت کرو. سبحان اللہ. ایک طرف رجوع اللہ تو ہے, توبہ تو اللہ کی حضور کرنی, ایک ذریعہ کیا بتایا؟ خالہ کی خدمت کرو. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام, مشہور حدیث تو ہمیں پتہ ہے جس سے 3 بیٹیوں کی کفالت کی اس کے لیے جنت کا وعدہ نا, احادیث میں ہے. 3 بہنوں کی کفالت کرنے والا, 3 خالاؤں کی کفالت کرنے والا, 3 پھپھیوں کی کفالت کرنے والا, حضور جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. کیوں نہ یہ تعلیمات اپیل کریں گی ان عورتوں کو جن کو جو ہے وہ کھلواڑ بنا کر, جن کی عزت تار تار کر دی گئی ہے, جن سے ان کی نسوانیت کو چھین لیا گیا ہے اور ان سے ان کے وقار اور عزت کو چھین لیا گیا ہے. تو ایک میجورٹی جو ریورٹڈ مسلم عورتیں ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کیا کفر کو چھوڑ کر, اگر آپ ان کی انٹرویوز کو پڑھیں, ان کے آرٹیکلز کو پڑھیں, سبحان اللہ, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو اسلام کے سوشل فیبرک نے ہمیں اپیل کیا ہے, پزیس کیا ہے.
تو یہ تو گواہی وہاں سے آ رہی کہ جو اسلام پر نہیں تھے تو ہم تو اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمیں کس قدر کرنی چاہیے اس نکاح کے بندھن کی، شوہر بیوی کے تعلق کی، اس فیملی فیبرک کی، اس فیملی سسٹم کی جو ہمارا دین ہمیں عطا کرتا ہے. اصل میں ہمارے ایک محاورہ ہے نا، کہاوت ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کسی جو چیز کو مل جاتی نا بغیر محنت کے. ہمیں اسلام بغیر محنت کے ملا ہے. ہم بائی چانس مسلمان ہیں، بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں. بائی چانس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، تشتری میں رکھا ہوا اسلام مل گیا، ہمیں اسلام کی قدر ہی نہیں ہوئی. جو بائی چوائس آئے ہیں انہوں نے محنت کی ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، تکلیفیں جھیلی ہیں، خاندان کی پوری خاندان سے بغاوت کی ہے، پورے خاندان کے لان تان سنے ہیں اور اسلام کی طرف، انہیں اس کی قدر ہے اور وہ کریں. اور ہمارے ہاں جو یہ نظام آیا، اب جو شجاع صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب وہ عورت جو ہے، اصل میں نئے کلچر کی وجہ سے ہم نے وہ جو عورت پہ معاشی ذمہ داری اسلام نے نہیں ڈالی. شجاع صاحب ایک بڑی پتہ نہیں آپ یہ حضرات دیکھنے والے خواتین و حضرات اس سے متفق ہوں گے، یعنی مرد کے اور عورت کی کمائی میں دو فرق ہیں. مرد جب کماتا ہے اس کے بعد جب دولت آتی ہے تو اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے، انہیں اچھا گھر بنا دوں، گھر میں فرنیچر ڈال دوں، اے سی لگا دوں، اعلیٰ تعلیم بچوں کو دلا دوں، ڈپازٹ ہاں، بیوی کو اچھے کپڑے دلا دیے جائیں، گھر کا وہ. عورت جب کماتی ہے اس کے بعد جب پیسہ آتا ہے تو اس کا ایٹیچیوڈ کچھ اور ہوتا ہے. وہ یہ سوچتی ہے کہ جتنا میرا میاں دیتا اتنا تو میں کما لیں، مجھے اس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مغرب سے جو ایک چیز آئی ہے نا کہ پروفیشنل خواتین میں ایک اپروچ یہ پیدا ہوئی ہے کہ میں زیادہ کماتی ہوں تو میں اس کی غلامی کیوں، وہ شوہر کو غلامی سمجھ لگی، شوہر کی اطاعت کو، میں کیوں اس کی غلامی کروں. آپ کی بات بلند ہوتی ہے. آج کل اس کے لیے ٹائٹل بڑا خوبصورت ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ بڑے خوبصورت شوگر کوٹڈ انداز میں چیز آتی. آج کل ٹائٹل چل رہا ہے ویمن امپاورمنٹ کا. جی ہاں، ویمن امپاورمنٹ، عورت کی خود مختاری. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطری اعتبار سے کمزور پیدا کیا. ہاں، کچھ معاملات اس کو بڑی جذباتیت دی ہے اور بڑی کریج دی ہے اور بڑا تحمل دیا ہے. اور وہ خاص پہلو کیا ہے؟ گھر گھر ہستی کے معاملات کا معاملہ، اولاد کی پرورش اور اولاد کی تربیت کا معاملہ. یہاں اس کو جذباتیت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، حساسیت بھی عطا فرمائی ہے، تحمل بھی عطا فرمایا. اور بڑا نیچرل، بہت سادہ سی بات ہے، عجیب لگتی ہے لوگوں کو، اللہ نے عورت کو بچہ جنم دینے کی صلاحیت بھی دی ہے. آپ کو مجھے اللہ نے آنکھ دیکھنے کو دی ہے نا، کان سننے کو دیے ہیں، زبان بولنے کو دی ہے، تو اللہ نے عورت کو بچہ جنم دینے کی صلاحیت کاہے کو دی ہے؟ تاکہ اولاد وجود میں آئے. لیکن جس خاتون کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ جناب میں سیلف سفیشینٹ ہوں اور میں خود مختار ہوں، تو مجھے کسی کی اطاعت کی کیا ضرورت پڑی ہے. تو یہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، مگر میں پھر کہوں گا اس معاشرے کی عورتوں کو دیکھ لیں، اس ہمارے معاشرے کی عورتوں کو بھی دیکھ لیں. میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت پرانی ہماری ایک رائٹر گزری ہیں، ساری قوم ان کو جانتی، وہ ڈرامے لکھتی تھی جی. البتہ انہوں نے آخری زندگی میں لکھا کہ ایک عورت ہونے کے ناطے میں عورتوں کو سمجھا دوں کہ بیٹا اپنے آپ کو تابع رکھو کسی مرد کے، چاہے وہ تم بیٹی ہو تو باپ کے تابع رکھنا، بہن ہو اور باپ نہ تو بھائی کے تابع رکھنا، اور بیوی ہو تو شوہر کے تابع رکھنا. بڑے خوبصورت نعرے تمہیں دیے جائیں گے، لیکن بڑھاپا جب آئے گا نا تو کوئی تمہیں پروٹیکشن نہیں ملے گی. تم یا تو کسی شیلٹر ہاؤس میں جاؤ گی یا کسی این جی او کے تحت جینے پر شاید مجبور ہو جاؤ گی، اور شیلٹر ہاؤس اور این جی او چلانے والے مرد ہی تمہیں ملیں گے. تو کیا اچھا ہو کہ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ تمہیں ایک مرد کی پروٹیکشن ملے. یہ عزت اللہ عورت کو عطا کرتا ہے اور گھر کی ملکہ بناتا ہے، اور بڑی مشقت والے کام مردوں کے حوالے کر کے یہ فطری نظام اللہ کی شریعت نے ہمیں عطا فرمایا. اصل میں یہ خواتین کے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی ہے، اور الحمدللہ یہ میجورٹی ایسی نہیں ہے خواتین کی. میں آج بھی یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 70 سے 80% خواتین ایسی ہیں جو اس ریلیشن شپ کو اون کرتی ہیں، یعنی سمجھتی ہیں، اہمیت دیتی ہیں میاں بیوی کے تعلق کو. 20% یا 15% خواتین ایسی ہیں کہ جو اس جھانسے میں آ گئی ہیں کہ صاحب مرد کی ہمیں اطاعت اس لیے مجبوراً کرنی پڑتی ہے کہ وہ ہماری معاشی کفالت کرتا ہے، اور چونکہ کما کے لاتا ہے، ہم بالکل یرغمال بنے ہوئے ہیں، بلیک میل ہو رہے ہیں، وہ کما کے لاتا ہے، لہٰذا اس کا ہر حکم ماننا پڑتا ہے. اب جب ہم کمانے لگے اور معاشی اتنا ہی کمانے لگے جتنا وہ کما رہا، تو اب اس آدمی کی ہمیں ضرورت کیا ہے، ہم کیوں اس کی اطاعت کریں گے. تو یہ اطاعت تو چاہے وہ نہ بھی کما رہا ہو تب بھی اللہ کی طرف سے نکاح کے بعد لازم قرار ہو گئی ہے. اصل پر کیا ایشو ہے؟ بہت عمدہ جملہ آپ نے آخری جو ارشاد فرمایا نا،
مرد اس کی ایک عقل ہے، عورت اس کی اپنی عقل ہے. تو اگر محض مرد سوچے تو بٹ نیچرل وہ عورت کے جذبات کا احساس نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے. اور مطلق ایک عورت فقط سوچے یا عورتیں فقط سوچیں اور نظام وہ بنانے بیٹھ جائیں تو مردوں کا احساس ہی نہیں کر سکتی. لمیٹیشنز ہے نا، دونوں کی بات کر رہا ہوں میں. مردوں کے ہاتھ میں نظام دے دیں وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کریں گے، جی بالکل. عورتوں کے ہاتھوں میں نظام دے دیں مردوں کو ایکسپلائٹ کریں گی. اللہ کی بندیوں اور اللہ کے بندوں، اس اللہ کی مانو جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، جس نے عورت کو بھی اور دونوں کی ضرورتیں سمجھتا ہے. الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں ہے نا، تلاوت سورہ ملک کی ہوتی ہے، کیوں ٹی وی پہ نشر بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی تو پڑھیں، تشریح بھی تو پڑھیں. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس سے پیدا فرمایا. دیکھیں مرد سوچے گا وہ باعث ہوگا، تعصب رکھے گا عورت کے بارے میں. عورت سوچے گی، عورت قانون بنائے گی، وہ باعث ہوگی مرد کے بارے میں. اللہ اللہ ہے، ہر کمزوری سے سبحان اللہ، ہر کمزوری سے پاک ہے نا. رب کی مانیں گے اسی میں خیر ہوگی. کیوں؟ وہ مرد کا بھی خالق اور عورت کا بھی خالق. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات کسی اور ہی رخ پہ چلی گئی ہے لیکن بات تو سچ ہے، اور کسی اور رخ پہ اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ ہم چونکہ اسلام کے خاندانی نظام پر گفتگو کر رہے ہیں تو خاندانی نظام ہی زیر بحث ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ گھریلو زندگی میں جو تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، وہ نظام ٹوٹ رہا ہے، اس کے کچھ معاشرتی مسائل بھی ہیں. اور معاشرتی مسائل یہ ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے بارے میں بدگمان ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ چونکہ معاشی کفالت یہ کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ان کی اطاعت کرنی پڑتی. معاشی کفالت کی وجہ سے اطاعت نہیں کرنی پڑتی، اللہ کے حکم کی وجہ سے اطاعت کرنی. اور کیا پچھلی مرتبہ شجاع صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سلسلہ رکھا ہے جو مردوں کو یہ نصیب نہیں ہے کہ عورت اگر شوہر کی اطاعت کرے گی اور شوہر اس کا راضی ہوگا اس سے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی چلی جائے گی. اب یہ مردوں کو تو اپنے اپنے دروازے ملیں گے جانے کے لیے، سارے دروازے تو نہیں کھلیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے تو. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین. البتہ یہ بات ہم نے اس طرح عرض کی تھی کہ عورت کے لیے مرد کے مقابلے میں جنت کا حصول آسان ہے. آئی ریپیٹ اگین، عورت کے لیے مرد کے مقابلے میں جنت کا حصول آسان ہے. جس بیوی سے حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کو یہ اختیار دے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. ہمارا علم کم ہے، معلوم حد تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہمیں ابھی تک کہ جس شوہر سے اس کی بیوی راضی ہو جائے اللہ اس کو اختیار دے گا. کیوں؟ مرد پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، صرف گھر کی نہیں، گھر سے باہر کی بھی، مشقت والے کاموں کی بھی، دعوت دین کی محنت بھی، اقامت دین کی جد و جہد بھی، غلبہ و نفاذ دین کی جد و جہد بھی، بڑی محنتیں ہیں جو مرد کے ذمہ لگائی گئی ہیں. اور ساری باتوں کی ایک بات، اللہ ہمارا خالق ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ ہماری مشکلات و مسائل کیا ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہمارے فائدے کی شے کیا ہے. اور اگر ہمارا اللہ پر اعتماد ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے، تو اسی کی مان لینے میں خیر ہے. اور پھر اس کے تحت جتنی تعلیمات ہم دیکھیں گے اس یقین کے ساتھ کہ یہ خالق کی تعلیم ہے، مالک کی تعلیم ہے، اور وہی اصل حاکم ہے، اور اس کے فیصلوں میں خیر ہی خیر ہے، تو انشاءاللہ زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. اور جہاں یہ نہیں ہے تصور، جہاں یقین اور یہ ایمان نہیں، وہاں اعتراض ہے دین پر، معاذ اللہ، وہاں اشکالات ہیں، وہاں اعتراضات ہیں، وہاں دین کی دفی ہو جاتی، پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں. ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، کافر ہے تو اللہ کے ماننے کی بات ہوگی، مسلمان ہے تو اللہ کی ماننے کی بات ہوگی نا. کافر ہے تو اللہ کو ماننے کی بات ہوگی، مسلمان ہے تو اللہ کی ماننے کی بات ہوگی. تو بحث یہ ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بھی مانتے، اللہ کی بھی تو مانے، اللہ کی مان لینے میں خیر ہے. اصل میں یہ جو شجاع صاحب فرما رہے ہیں کہ مرد پہ باہر کی ذمہ داریاں بہت ہیں، مرد کے مسائل بہت ہیں. ویسے اچھی بات ہے، پتہ ہے مرد کے معاملات کیا ہوتے ہیں، مرد میں کی سب سے بڑا سرمایہ جو ہوتا ہے نا مرد کی، وہ ہوتی ہے اس کی عزت نفس اور اس کی سیلف ریسپیکٹ، یعنی جسے عزت نفس کہتے ہیں، اور دوسرے اس کی ہوتی ہے انا. اور اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جب وہ باہر کمانے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اس کی انا بھی مجروح ہوتی ہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ بھی تباہ ہوتی ہے. اسے نہ جانے کہاں کہاں جا کے جہاں وہ اپنی انا دکھا سکتا وہاں اسے جھکنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ اسے کمانا ہے اور اپنے خاندان کو چلانا ہے.
سننی بھی پڑتی ہیں، تکلیفیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، جو کام اس کے مزاج کے خلاف ہوتا ہے وہ بھی کرنا پڑتا ہے اس نے کہ فیملی کے لیے. یہ سب کچھ تباہ کر کے جب وہ گھر میں لوٹتا ہے تو وہ صرف گھر کا سربراہ ہوتا ہے بڑا، باقی باہر تو اس کی عزت سب ٹھکانے لگ چکی ہوتی کمانے میں. گھر میں آ کے بھی اگر اسے رسپیکٹ نہ ملے، عزت نہ ملے، اس کا بڑا پن قائم نہ ہو، بیوی اسے رسپیکٹ نہ دے رہی ہو، بچے اسے رسپیکٹ نہ دے رہے ہوں، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. اور جب وہ ٹوٹتا پھوٹتا ہے تو پھر گھر کے معاملات خود بخود ہی ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح بات. اور ڈاکٹر صاحب تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. یہ بیوی کو سوچنا ہے شوہر کے بارے میں، یہ بچوں کو سوچنا ہے اپنے والد کے بارے میں. وہ کہیں چھوٹا سا کوٹیشن تھا کہ بہت دیر سے بچوں کو باپ کی قدر آنا شروع ہوتی ہے، مگر جب آنا شروع ہوتی ہے تو باپ چلا جاتا ہے. باپ چلا جاتا ہے. جب باپ کی قدر آنا شروع ہوتی ہے تو باپ نہیں ہوتا، باپ جا چکا ہوتا ہے بالکل کما کے. اچھا یہ بات صرف شوہروں کے لیے، اب یہ اب نا شوہروں کے لیے تو ہم نے بڑی بات ہے کہ شوہر یہ کما کے لاتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے. اور یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جس کو بیوی کہہ رہے ہیں، جس کو اطاعت کا حکم دیا ہے، یہ بھی کچھ کم نہیں کرتی. جتنا باہر آپ کر رہے ہوتے ہیں، جتنی اپنی عزت تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا وقار تباہ کر کے کما کے لاتے ہیں، وقار ان معنوں میں نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ ذلت کرا کے آتے ہیں، وہ کر کے آتے ہیں، وہ جو اپنی انا کو ٹھیس پہنچا کے آتے ہیں. یہ بھی گھر میں دن رات جو ہے بالکل ماسیوں والا کام کر رہی ہوتی ہے. یہ 10 عورتوں کا کام اکیلی کرتی ہے. کپڑے یہ دھوتی ہے، ماسی کے پیسے بچاتی ہے. کھانا پکاتی، کک کے پیسے بچاتی ہے، سمجھے. دوسرے گھر کے کام کرتی ہے، وہ سارے کپڑے کام کرنے والیوں کے پیسے بچاتی ہے. دنیا بھر کے پیسے بچا کے سب کچھ کر کے آپ کے گھر کو مینیج کر کے رکھتی ہے. آپ کو گھر میں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز کہاں رکھی ہے، یہی آپ کو دے رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی کچھ کم نہیں ہوتی. تو اصل میں تالی دونوں ہاتھ سے بج رہی ہے. یہ وہ اکنامکس میں کہتے ہیں نا، ایک مائکرو لیول ہوتا ہے، ایک میکرو لیول ہوتا ہے. اگر آپ کی مائکرو لیول کی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں نا تو آپ کا میکرو لیول کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا گھر ہمارا مائکرو لیول ہے جی. اس مائکرو لیول کو یہ اللہ کی بندیاں سنبھالتی ہیں. جی سنبھالتی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور جس کو میکرو لیول باہر کہہ رہے ہیں نا، سسٹم سوسائٹی، اس کو چلانے کے لیے جو مین پاور چاہیے، جو ہیومن کیپٹل چاہیے، وہ ان کی گودوں میں پل رہا ہے. تو اگر یہ مائکرو لیول نہ ہو تو دن میں تارے نظر آ جائیں میکرو لیول کی باتیں اور کام کرنے والوں کو. اس کی قدر مردوں کو کرنی چاہیے. یہ تو ایک پہلو ہے جس کو آپ نے وجہ فرمایا کہ گھر گھر ہنسی کی جتنے کام ایک بیوی کر رہی ہوتی ہے، اس سے کس قدر ایک بندے کو سکون بھی ملتا ہے اور بچت بھی ہوتی ہے. سیدھی سی بات ہے. اسی سارے کام کو اگر وہ خالص مادہ پرستی کے انداز سے سوچے اور اس کا کوانٹیفائی کرنا چاہے، کر لے پیسوں کے ساری اندر، تنخواہ چلی جائے گی. ہاں غور کرنا چاہیے. اور اللہ نے جوڑا کتنے پیارے انداز سے ہے کہ تم کماؤ، یہ ساری بھگتو مشقتیں، لیکن تمہیں اجر ملے گا. اور اس کو کیا کہا، تمہارے ڈور اسٹیپ پہ تمہیں ملے گا، تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. دین تو ان چیزوں کو آخرت کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جوڑتا ہے. اور وہ انگلش میں جملہ پڑھتے تھے، اب بھی ہوتا ہے، دس ارتھ وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو. یہ زمین ایک اچھا مقام بن جائے رہنے کے لیے. آپ کا میرا مائکرو لیول ٹھیک ہوگا تو دس ارتھ وڈ بی اے ویری ویری بیٹر پلیس ٹو لیو انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن دین اصل آخرت کا بتاتا ہے. لیکن دین اتنا پیارا ہے کہ تم اللہ کی ماننے پر آ جاؤ، آخرت تو سورے گی تمہاری، اللہ دنیا میں بھی تمہیں سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا. سکون کا مطلب صرف پیسہ اور جائیدادیں اور بلڈنگیں اور عمارتیں نہیں. کروڑوں کی جائیدادوں میں رہنے والوں کو سکون نہیں ملتا بیچاروں کو، کروڑوں خرچ کرنے والوں کو سکون نہیں ملتا. لیکن چاہے شوہر اور بیوی کا تعلق مضبوط ہو، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہوں، ٹپکتی ہوئی چھت بھی ہوگی نا، شکر کے کلمات زبان پر ہوں گے. ٹپکتی ہوئی چھت کی بات کر رہا ہوں میں، اور تپتی ہوئی چھت کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں شکر کے جذبات ہوں گے. کیوں؟ وہاں انسان جڑے ہوئے آپس میں، اور انسان ان سے نہیں محبت چاہتا ہے. یہ چیزیں محض پیسے سے، جائیداد سے اور جناب فیم سے اور دنیا کی عیاشوں سے میسر نہیں آتی. اصل میں مرد جو ہے نا وہ ایک ٹین کی چھت کے طرح ہوتا ہے، ٹین کی چادر کی طرح ہوتا ہے. مطلب اس کے نیچے جو لوگ رہتے ہیں انہیں تو سایہ ملتا ہے. یہ ٹین کی چھت تپتی رہتی ہے دھوپ میں، گرم ہو جاتی ہے، گرم جلدی ہو جاتا ہے. یعنی اسے غصہ کہہ لیں ہم، گرم جلدی ہو جاتا ہے، لیکن پروٹیکٹ کرتا ہے، سایہ دیتا ہے، دھوپ سے رہتا ہے. جب بارشیں آتی ہیں شور زیادہ مچاتا، تڑ 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 اوپر بہت ہو رہی ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے ٹین کی چھت بہت بولتی ہے، لیکن نیچے والوں کو بھیگنے سے بچا لیتا ہے. تو کبھی کبھی اس کے بارے میں یوں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا پروٹیکٹر ہے. اور اس کو اب مطلب باہر سے آدمی تو بالکل جلا بھنا آیا ہے، پتہ نہیں دفتر میں کیا مسئلے تھے، پتہ نہیں ٹرانسپورٹ کے کیا مسائل ہوئے تھے، گھر میں جیسے ہی آیا آتے ہی جو ہے مسائل اس کے سامنے رکھ دیا. گھر بگڑنے کے اسباب صرف یہ ہوتے ہیں.
ابھی آیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ ایک خوشگوار موڈ کا مظاہرہ کرتے، بچے اس کے ساتھ بہتری سے پیش آتے، بیوی اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتی، وہ جو گھر میں تو میں ہوئی تھی ساس بہو کے درمیان، وہ آتے ہی جو ہے وہ ماں نے بیٹے کو سنا دی اور بیوی نے جو ہے شوہر کو سنا دی. وہ ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا، آ کر اس نے کپڑے بھی نہیں اتارے تھے، اس کا کھانا پینا سب جو ہے وہ حرام ہو گیا، سارا دن کی محنت برباد ہوگی، شروع ہو گیا کھیل. بس اب یہاں سے گھر بگڑنا شروع ہو گیا. جی حالانکہ اس کو پہلے بڑے اچھے انداز سے ویلکم کہنا چاہیے. خیال کیا کرنا چاہیے، پتہ ہے کس مصیبت سے وہ گھر پہنچا ہے، پتہ ہے کیا عذاب جھیل کے پہنچا ہے. سکھ سے بیٹھا دیں، کھلا دیں، پلا دیں، اس کے بعد چھوٹی موٹی باتیں بیٹھ کے ہو سکتی ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ تھوڑی. آتے ہی اگر تابڑ توڑ حملے کر دیے جائیں تو ظاہر اسے چڑ کے پھر شور ہی مچانا نا. بالکل. بہرحال جی یہ مسائل تو اپنی جگہ پر چلیں گے، لیکن اگر اصل حقائق اور مقاصد سامنے ہو نا تو اچھا کوئی کہے نا ہمارے گھر میں مسئلہ نہیں ہوتا، ہر آدمی کے گھر میں ہوتا نہیں میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. کوئی کہے جی ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، میں نے کہا بھائی مبارک ہو، آپ کا گھر انسانوں کا گھر نہیں ہے، پھر انسانوں کا گھر یہ فرشتوں کا ہوگا. انسانوں کے گھروں میں تو مسئلے ہوں گے بھائی. مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ٹیکل کیسے ہو رہا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، صرف اصل بات کیا ہے ہم اپنے مقصد کو کلیئر کر لیں. اگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے خاندانی نظام جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 11 ازواج مطہرات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیلنس کر کے رکھا ہوا تھا، سب کچھ کیا تھا. اصل میں اس میں دونوں طرف سے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھی تو ظاہر کیا کہنے، اللہ کیا ان کی شان تھی. اور دوسرے یہ کہ ان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عقیدت تھی، جو محبت تھی، وہ بالکل ایمان کا حصہ تھی، سپورٹ تھی، معاونت تھی، بے پناہ. بہرحال یہ کہ نیا موضوع ہے کہ بیویوں کی طرف سے شوہروں کی سپورٹ. تو بہرحال اب آج کا پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، تو آج کی حدیث ہدیہ کروا لیتے ہیں. اگلا پروگرام یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. جی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر سے حدیث ہم دوبارہ دہرا رہے ہیں، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. اللہ ہمیں بھی اس حدیث مبارک کے مطابق اپنے گھر میں عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہیں سے ہم پروگرام شروع کریں گے جہاں ہم نے آج اختتام کیا ہے. اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا